والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة حضرت محترم اللہ رب العزت کی توفیق کے خاص سے درس ضیاء القرآن کی نشست میں حاضر ہیں۔ ہم چونکہ سورۃ البقرہ کی آیات کا تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، تو آج میں نے قرآن سورۃ الزلزال آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ سے اگلے درس ضیاء القرآن میں ہم سورۃ البقرہ کا جو سلسلہ ٹوٹا ہے اس کو وہاں سے جوڑیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، وہ کیا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ کانپنے لگے گی، اور یہاں جو زلزلہ ہے اس کا تکرار کیا گیا ہے، یعنی 2 مرتبہ زلزلے کا ذکر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، تو یہ اصول ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی طرف کی شدت کا بتانا مقصود ہو تو اسے مقرر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر زلزلہ قیامت کا ذکر ہے اور اللہ کریم اس کی شدت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ اس قدر شدت کا زلزلہ ہوگا کہ زمین کے اندر جتنے خزانے پوشیدہ ہیں وہ سارے اگل کر زمین اپنے سینے پہ رکھ دے گی، جس قدر شدت کا زلزلہ ہے۔ اور اسی دوران لوگ اپنی قبروں سے بھی اٹھائے جائیں گے، کیونکہ قرآن نے اسے یوم البعث بھی کہا ہے۔ اس لیے یوم البعث کہا کہ اس دن دوبارہ اٹھیں گے لوگ، زمین اپنے تمام دفینے جو ہیں وہ اپنے سینے پہ رکھ دے گی، جو کچھ اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور انسان بھی قبروں سے نکل آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے زمین پھٹ جاتی ہے اور زمین کی جو طے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر آتی ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے بعد بہت ساری دھاتیں ایسی تھیں جن کا علم نہیں تھا پاکستان کے لوگوں کو، اس زلزلے کی وجہ سے جب اس پر تحقیقات کی گئیں تو ایسے دفینے دریافت ہوئے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔
تو زمین اپنے سارے خزائن، اپنے تمام دفینے جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، وہ زلزلہ قیامت کے بعد وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یعنی جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ باہر نکال دے گی۔ جب یہ زلزلہ قیامت برپا ہو جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، دیکھیں گے زمین پر سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، زمین پر چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات پڑے ہیں، دولت کے انبار لگے ہیں، اور جگہ جگہ پر اس کے ڈھیر جب دیکھیں گے تو انسان قبروں سے جب اٹھے گا، کیونکہ اس وقت اس کی روح لوٹا دی جائے گی جسم کے ساتھ، اور جب وہ نکلے گا وہاں سے تو کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران ہو کر کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں تو آرام کی نیند سو رہا تھا، میں تو قبر میں تھا، کس نے مجھے نیند سے بیدار کیا اور اس طرح کے شدید ترین ماحول میں مجھے لا کھڑا کیا؟ مفسرین نے یہاں پر مراد وہ انسان لیا ہے جو کافر ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں، قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، اور وہ تو کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ کون ہے جو مردہ بسیطہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ وہ اس بنیاد پر قیامت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، ہمارے جسموں کو مٹی کھا جائے گی، ہماری ہڈیاں تک بسیطہ ہو جائیں گی، تو کون ان مردہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا؟ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ تمہارے اندر اس وقت بھی روح پھونکنے والا کون تھا جب تم عدم میں تھے، وجود بخشا، جب پہلی دفعہ روح پھونکی گئی، اس وقت تو زیادہ مشکل تھا، اس وقت تو ہڈیاں بھی نہ تھیں، اس وقت تو کچھ بھی نہ تھا، لیکن میرے رب نے تمہیں عدم سے وجود بخش کر اس کائنات میں بھیج دیا۔ تو کافر جب آئے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا کہ کس نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا، یہ کس ماحول میں آ گیا؟ مجھے تو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ لیکن اس دن اہل ایمان یہ نہیں کہیں گے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، بلکہ سورہ یاسین میں ہے اہل ایمان جب اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، جنہوں نے قرآن سیکھا ہوگا، جنہوں نے اس پیغام کو پڑھا ہوگا، جنہوں نے اس پیغام پر عمل کیا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اہل ایمان یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی، ہمیں اس کا پتہ نہ تھا، بلکہ اہل ایمان صدا دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ تو وہی دن ہے، یہ تو وہی گھڑیاں ہیں جن کا وعدہ ہمارے رحمان نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ صرف رحمان کا وعدہ ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ تم قبروں سے نکلو گے، حشر میں آؤ گے، قیامت قائم ہوگی، تم اپنے سارے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے۔ یہی تو یوم الجمع ہے، یہی تو یوم البعث ہے، یہی تو یوم الفصل ہے۔ یہ سارے نام قرآن نے دیے اس دن میں۔ کون سے؟ یوم البعث، یوم التغابن، یہ سارے نام قرآن دے رہا ہے۔ کس کو دے رہا ہے؟ اس دن کو۔ تو وقال الانسان ما لها، کافر کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم کس ماحول میں آ گئے، کس جگہ پر آ گئے، ہمیں تو اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ ہم نے کبھی مر کے بھی اٹھنا ہے، ہم نے کبھی رب کو جواب بھی دینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارها،
اور اس روز زمین اپنے سارے حالات بیان کر دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین کیا کرے گی؟ تمام احوال ہم سے کہے گی. کون کہے گی؟ زمین جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم نماز کسی فرض کسی جگہ پڑھتے ہیں، سنت کسی جگہ پڑھتے ہیں، پھر نفل کسی جگہ پڑھتے ہیں، یہ جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. اس کے پیچھے بھی یہی حدیث کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری گواہ بن جائے. یہ زمین کیا کرے گی؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین کہے گی اللہ سے تمام احوال. اس زمین کو دنیا سے گواہ بنا کے جائے گی. یہ زمین کا کونا کونا جہاں آپ کی گزر بسر ہوئی ہے وہ آپ کے خلاف گواہی نہ دے، وہ آپ کے حق میں گواہی دے. وہ آپ کے حق میں گواہی دے کہ مالک یہ بندہ مجھ پر سجدہ کیا کرتا. دنیا زمین کا کونا کونا آپ کے حق میں گواہی دے رہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفظوا من الارض فانها امکم، زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو کیونکہ یہ تمہاری ماں کی مانند ہے. زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو اور یاد رکھو یہ تمہارے ماں کی مثل ہے. یہ جو زمین کو ماں کہا، یہ جٹوں نے ایجاد نہیں کیا کہ زمین ماں ہوتی ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ماں ہے؟ یہ انسان کو اپنے جسم سے خوراک مہیا کرتی ہے، جیسے ماں اپنی بطن سے اپنے جسم سے اپنے اولاد کو خوراک دیتی ہے. پہلی مونجی کتوں دی؟ زمین چوں. کڑک، آلو، پیاز، یہ سارا کچھ جو آپ کھاتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی زمین سے آتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا یہ تمہاری ماں کی مانند ہے. اور پھر زندہ ہو تو یہ اپنے جسم سے تمہیں خوراک دے رہی ہے، لیکن جب تم مر جاتے ہو تو یہ تمہیں اپنے اندر چھپا لیتی ہے. یہ تمہیں پناہ دیتی ہے، ویسے ہی پناہ دیتی ہے جیسے تمہاری ماں نے 9 ماہ اپنے بطن میں تمہیں رکھا تھا. پھر برزخ تک یہ زمین تمہیں اپنے اندر محفوظ رکھے گی، تمہارے جسم کو محفوظ رکھے گی. پلٹو گے کہاں؟ اپنی سرشت کی طرف. اسی سے خمیر اٹھا انسان کا، اور انسان پلٹ کے کہاں گیا؟ پھر بھی اسی زمین کے اندر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے احوال ہم سے بیان کرے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو. فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ، یہ تمہاری ماں کی مثل ہے. یہ تمہارے لیے کتنی نعمتوں کا باعث ہے، کتنی برکتوں کا باعث ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، یہ سارے احوال ہم سے کہے گی. کیوں کہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس کو یہ حکم تمہارے رب نے دیا ہے. زمین کی طرف وحی کی ہے تمہارے رب. آپ بتا دیں ان لوگوں کا سب کچھ. یہاں تو ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمارے ظاہری گناہوں کو، باطنی گناہوں کو چھپا رکھا ہے. وہ شان ستاری کا ظہور ہوتا ہے. اور یہاں تو سب کچھ چل رہا ہے، لیکن قیامت کے دن تو نہیں ہوگا. اس دن تو اللہ کریم فرمائیں گے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن کیا ہوگا؟ اس دن زبان سے بولیں گے اليوم نختم علی افواہہم،
ہم تمہارے منہ پر مور لگا دیں گے، یہ نہیں بول سکیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہمارے ساتھ گفتگو کون کرے گا؟ ہاتھ گفتگو کرے گا۔ اور تمہارے پاؤں جو ہیں وہ شہادت دیں گے تمہارے بارے میں۔ تو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ہم نے یہ کیوں نہ کرے، کیونکہ ہم نے اس زمین کو وحی کر رکھی کہ تو نے یہ سارا کچھ بتانا۔ زمین کا ایک ایک ذرہ تمہارے رب کی قدرتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے کہ زمین کا ایک ذرہ بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ یاد رکھیے، یوم یئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ در گروہ پلٹ کر آئیں گے۔ کہاں؟ اپنے رب کے حضور۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جب لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ لیروا اعمالهم، ہم ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے، ہم ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے کہ دیکھ لو تم نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اسے دیکھو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے جب ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ گروہ در گروہ تمہارے رب کے حضور پیش ہو رہے ہیں، اور ہم ان کو لیروا اعمالهم، ہم ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے۔ یہ ساری زندگی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے رب کے حضور محفوظ ہو رہا ہے، ہم ان کو دکھائیں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضور کی خدمت اقدس میں حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے، حضور کی صحبت مجلس میں بیٹھ کر کچھ کھا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیا مبارکہ سنائی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے۔ دیکھیے اہل اللہ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ابو بکر صدیق کھا رہے تھے اور آپ نے کھانا چھوڑ دیا، جنہوں تسی کہندے بھوکھی مر گئی۔ خشیت الہی، اپنے رب کا اس قدر خوف اور جواب دہی سے اس قدر اللہ کے سامنے خوف تھا کہ ہم اپنے رب کو جواب دے ہوں گے، ہمارے اعمال ہمیں دکھائے جائیں گے۔ کبھی آپ سوچئے تو صحیح، یہ اعمال ہیں جو ہمیں دکھائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، کہتے ہیں اس قدر آپ پر اللہ کا خوف طاری ہوا کہ یہی سوچ کر کہ ہمارے اعمال ہیں اس قابل کہ ہمیں دکھائے جائیں، یہ تو نے دنیا میں ہمارے اعمال پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اس پہ کئی پردے پڑے ہیں، اور اللہ نے ان پردوں کو دراز کرتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان قبر پہ پہنچ جائے۔ بڑے راز میرے رب کے سامنے، میرے رب کے پاس ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتا رہتا ہے۔ تو لیروا اعمالهم، اللہ کریم فرماتے ہیں اس روز لوگ گروہ در گروہ رب کے حضور پیش ہو رہے ہیں، پلٹ کر آئیں گے، جب آئیں گے تو ہم ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے۔ دیکھ لو
ہم نے تمہیں دنیا میں اچھا راستہ بھی دکھایا تھا، برا راستہ بھی دکھایا تھا، تمہیں اختیار دیا تھا اچھے راستے پر چلو یا برے راستے پر چلو۔ تم نے کیا میری فرما برداری کی؟ کیا میرے پیغام پر تم چلے یا نہیں چلے؟ یہ ساری چیزیں اس دن انسان کو دکھائی جائے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، اور کیسے اعمال؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھیے ایک چیز اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی ذرہ برابر نیکی جو کی ہوگی وہ انسان اسے بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی نیکی انسان دیکھے گا اسے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجهه۔ رسول نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ کوئی شخص گزر رہا ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی، انسان اس کو ہٹا دیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ راستوں کا اس قدر خیال ہے اللہ کے رسول، ساڈا ریمپ جنی دیر تک گدا راہ نہ مان لے انی دیر تک کوٹھی سونی نہیں لگتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا حقیر نہ سمجھنا۔ وَلَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، ایک چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي كُلُّهَا، مجھ پر میری امت کے سارے اعمال پیش کیے گئے، حسنها وسیئتها، اچھے بھی اور برے بھی، لیکن مجھے جو اپنی امت کا اچھا عمل لگا وہ کیا تھا؟ یہ راستوں کو کشادہ کرتی ہے، یہ راستوں کو کشادہ کرتی ہے، کھلا کرتی ہے یہ راستہ۔ یہ مجھے اپنی امت کی یہ بات پسند آئی، اور جو چیز مجھے امت کی بری لگی کہ یہ اللہ کے گھروں کی صفائی نہیں کرتی، یہ اللہ کے گھروں کی صفائی نہیں کرتی، یہ مجھے بہت برا لگا۔ دیکھیے یہ وہ اعمال ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری توجہات کسی اور طرف ہے۔ یہ بھی نیکیاں ہیں، ایک کھجور صدقہ دے کر حضور نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، لا تحتقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی میرا رب اس دن لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کریں، ضروری نہیں کہ بہت بڑی، جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اس طرح اتنی نیکی کرتے رہا کریں، نیکیوں سے محروم نہ رہیے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے بھی ذرہ برابر بھی نیکی کی، مثقال ذرۃ خیرا یرا، اگر اس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ ہم اس کو دکھائیں۔ دیکھیے کتنی تمہارا رب تمہیں کیسے دیکھ رہا ہے، اس کی جو جسے آپ CCTV کہتے ہیں وہ کتنی پاورفل ہے، وہ ہر وقت تمہیں تاڑ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ تمہارا رب، تم کسی لمحے بھی اپنے رب کی جو نظر قدرت ہے اس سے پوشیدہ نہیں ہوگی، ہر وقت جانتا ہے، صبحوں کو بھی، دوپہروں کو بھی، شاموں کو بھی، تنہائیوں کو بھی، محفلوں کو بھی، مجلسوں کو بھی، ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی
حقیر نہ سمجھ. اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے. توبہ کیا کرتا رہے؟ کریو پاوے نہ پر بول چھاڑو بس کہ ہاں کم بڑا اوکھا ہے توبہ کر لینا. ہاں بڑے مشکل کاماں وچوں کام جے توبہ کرنا، لیکن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا. میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ خطا کار، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے. کل ابن آدم الخطائین، آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ خطائیں ہوتی ہیں. خیر الخطائین التوابون. اللہ کریم نے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لے. ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی ہیں، بڑی بڑی خطائیں بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ دیکھ رہا ہے چھوٹی خطاؤں کو بھی اور بڑی خطاؤں کو بھی، چھوٹی نیکیوں کو بھی اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور وہ جو تم نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی تمہیں دکھائی جائے گی. لیکن کیا کیجیے، اللہ سے اپنی اگر بندوں کے حقوق کو غصب کیا ہے تو بندوں سے معافی مانگ لیجیے. اللہ کے ساتھ اللہ کے حقوق کی پامالی کی ہے، اس کی حکم عدولی کی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیجیے. یہ جتنی چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں ان کا حل کیا دیا؟ حل اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات عطا کر کے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. انج تے جنہ پھینٹا لگنا سی جے توبہ دا دروازہ نہ کھلا ہوئے، اگر توبہ کا دروازہ میرے رب نے نہ کھلا ہوتا. یاد رکھیے گا فیض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کریم نے اپنے حبیب کو جب معراج سے واپس آنے لگے کہا حبیب آج تیری امت کو ایک تحفہ دے کے بھیج رہے ہیں. لوگ جب باہروں بندہ کوئی آئے تھے وہ باہروں بڑی شیواں لے کے آتا، بچے پوچھتے ہیں، رشتے دار پوچھتے ہیں ساڈے لئی کی لے آندا ہے، ساڈے لئی کی لے آندا ہے. اللہ کا حبیب جب عرش برین سے واپس آتا ہے تو اپنی امت وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، امت کے لیے تحفے لے کر واپس آتا. اور ان تحفوں میں سے، یہ موضوع نہیں میرا، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو عطا کیا وہ سب سے اہم تحفہ تھا. ایک نماز تھی اور دوسرا کیا تھا؟ توبہ. یہ کسی پر توبہ کا دروازہ نہیں کھلا تھا. پہلی قومیں جو تھیں ان کے لیے یہ نہیں تھا، اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. تو آدم کے بیٹے سے خطائیں ہوتی ہیں. خیر الخطائین التوابون. گاہے بگاہے اللہ سے توبہ کرتے رہیے. مالک میں خطا کار انسان ہوں، گناہ گار ہوں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن مالک میں ان ساری چیزوں کے باوجود تیرے کرم کا امیدوار ہوں، تیرے کرم کا طلبگار ہوں، میں تیرے کرم کا سوالی ہوں. میں تیری شان رحمت اور تیری شان غفاری کا تجھے کا واسطہ دے کر مالک اپنے گناہوں کی معافی مانگنے تیرے پاس آتا ہوں. تو میرے مالک تو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے. تیرا خود اعلان ہے کہ آؤ آپ انہو کان توابا، تو تواب ہے. یہ اس کی صفات میں سے، اللہ کی صفات میں سے کون سی کیا صفت ہے اللہ کی؟ تواب، لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے والا. لوگوں کی انہو کان توابا، وہ تو تواب ہے. انہو هو التواب الرحیم. ایک جگہ اللہ نے فرمایا تمہارا رب تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے.
صفات ذکر کی، صرف تواب نہیں، انہو هو التواب الرحیم، وہ تواب بھی ہے اور رحیم ہے۔ تو انسان سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کریم سے ان کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی یہ پھر دیکھنے کو نہیں ملیں گی، اللہ نے پہلے ہی معاف فرما دیا ہوگا۔ لیکن عارف کھڑی کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے منہ کا۔ آپ فرماتے ہیں تیرے کرم کے ہی تو فیض سب کچھ ہے، کہاں ہماری عبادتیں اس قابل ہیں کہ تیرے دل بارگاہ میں پیش کی جا سکے۔ یہ ٹوٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں خیال کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، یہ تیری ذات ہی ہے جو انہیں شرف قبولیت عطا کرتی ہے، جو انہیں مان لیتی ہے۔ میرے مالک ہم تجھ سے عدل نہیں چاہتے، ہم تجھ سے فضل کے طلبگار ہیں، ہم تیرے فضل کے سوالی ہیں، عدل کے سوالی اللہ کو عدل نہ منگے ہوئے سیاستدانہ کو یا دالتا کو عدل شدل منگ لینا چاہیے۔ اے نہ کہ تینوں اتھے بھی کم پا دے کہ ساڈے نال جی عدل کیتا جائے، انصاف کیتا جائے۔ اللہ سے عدل نہیں مانگتے، انصاف نہیں مانگتے، اس سے اس کا فضل اور کرم مانگتے۔ جے بچنا ہے تے فضل نال ہی بچنا ہے، انجے اس کے فضل کے ساتھ، اس کے کرم کے ساتھ، اس کی شانوں کا واسطہ اس کو دے کر کہتے ہیں مالک ہم گناہ گار لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی ہوئی، ہم نے بڑی سے بڑی خطائیں بھی کی، لیکن مالک جب تک سانسیں اللہ نے دی ہیں اللہ سے کثرت کے ساتھ توبہ کرتے رہا کریں۔ کیا کرتے رہا کریں؟ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہے کہ پلٹ کر واپس آ جانا، پلٹ کر واپس آ جانا۔ یہ کہ تو رکھ لے گئی چیز تو رکھے کیا کہہ رہا تھا میں؟ توبہ کہتے ہیں واپس آ جانا۔ تابا عرب کے ہاں مقولہ تھا، جب کوئی گھوڑا کسی باہر دوڑ پہ جاتا واپس آتا، یا کوئی شخص کسی پردیس میں جاتا واپس آ جاتا اپنے گھر، تو اہل عرب کہتے تھے تابا فلاں، کہ فلاں بندہ واپس آیا، موڑا ہے۔ کتھوں موڑا ہے؟ جتھے گیا سی سفر تو موڑا ہے۔ تو توبہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان گناہوں کے سفر پہ تھا، جیسے ہی واپس اللہ کے حضور آیا اور آ کر عرض کی مالک میں بڑے برے سفر پہ تھا، میرے سارے وہ گناہ معاف فرما دے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ بڑے صغیر کی ایک الامی شاعر آتی بڑی خوبصورت، اس نے بات کی، وہ کہتی ہے وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، اس نے بڑے گناہوں کے ساتھ، لیکن وہ کہتی ہے میرا محبوب ایسا ہے وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے۔ اللہ کو اپنے بندے کی ایک ہی ادا محبوب ہے کہ وہ گناہوں کے سفر سے جب واپس پلٹتا ہے تو اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے، مالک میں نے خطاؤں کا، گناہوں کا، برائیوں کا، تیری نافرمانی کا، زیادتیوں کا، ظلم کا، کسی کے حقوق کو غصب کرنے کے راستے پر گامزن رہا، لیکن مالک آج تیری بارگاہ میں واپس آ گیا ہوں، تو میرے گناہ معاف کر۔ تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ عارف کھڑی کہتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا،
تے لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا، اس کی ذات اپنے بندوں کے گناہوں پر اس وقت پردے ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے میرے بندے آج تو سچے دل سے میرے پاس آ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہے تو میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ سارے اعمال ہم نے دیکھنے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان گناہوں کا معافی دنیا میں مانگ کے جائیں، جتنی خطائیں دنیا میں رہ کے انسان سے ہوئی ہیں انسان ان کی معافی اپنے رب سے مانگ لے تو یہی بہتر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس سے قرآن کو بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے لیے تو شیخ آخرت اور مغفرت بنائے۔ الحمدللہ۔